السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت و ضرورت۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو مانتا ہے کہ اسے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی چاہیے اور ان کے حکم پر چلنا چاہیے، مگر کبھی کبھی اس کا راستہ بدل جاتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر پاتا یا اس کو وہ اہمیت نہیں دے پاتا جو اہمیت اسے دینی چاہیے۔ رسولوں کی اطاعت کی ضرورت کیوں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنا چاہیے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کی جانب بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا خالق ہے، بندوں کی مصلحتوں کا جاننے والا وہی ہے۔ بندے خود اپنی مصلحتوں کو نہیں جان سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے لیکن اس کا دائرہ محدود ہے، وہ لامحدود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بے پایہ ہے، اس کی کوئی حد و حساب نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صفات اولیاء اور صفات کاملہ سے متصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل بندوں کو وہ محدود ہے، اس کا دائرہ محدود ہے، تو ہر چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اپنی مصلحتوں کو بھی وہ نہیں جان سکتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، یعنی نبی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو راستے سے ہٹا ہوا پایا تو آپ کو راستے پہ لگا دیا۔ تو راستے پہ لگانا اور راستہ بتانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ وہی اس تمام چیزوں کے بارے میں جاننے والا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں انبیاء اور رسول بھی نہیں جانتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مدینے کے انصار چونکہ یہ باغات والے اور کھیتی باڑی والے تھے تو کھجوروں کی پیداوار کے سلسلے میں ان کے یہاں اپنے تجربات کی روشنی میں یہ نظریہ تھا کہ صاحب نر کھجور کو مادہ کھجور سے اگر جوڑا جائے تو کھجوروں میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے، جس کو وہ تعبیر نخلا سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے، آپ نے یہ رائے دی کہ اگر تم لوگ اس کو نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام چونکہ آپ کے ہر اشارے کو حکم سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتے تھے تو انہوں نے تعبیر نخلا چھوڑ دیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ پھل نہیں آیا کھجوروں میں۔ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے تعبیر نخلا کے بارے میں ایسی باتیں بتائی تھی اور ہم نے چھوڑ دیا، تعبیر نخلا نہیں کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دین کی باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں اس پر عمل کرو، وانتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات میں زیادہ جاننے والے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات معلوم تھی، یہ نہیں ہے، انبیاء رسول کو ہر بات نہیں معلوم ہوتی۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا تھا کہ صاحب لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الہدیہ، کہ اگر مجھے آج جو بات معلوم ہوئی ہے کل معلوم ہوتی تو میں قربانی کی جانور مدینہ سے لے کے نہیں آتا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بہت ساری باتیں آپ کو نہیں معلوم تھی اور حقیقتیں نہیں معلوم تھی، کیا کرنا چاہیے نہیں معلوم تھا، نماز پڑھنا بھی آپ کو نہیں معلوم تھا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر آپ کو بتایا، کون سے اوقات تھے وہ بھی نہیں معلوم تھا آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات سے راضی ہوگا کس بات سے ناراض ہوگا یہ تمام باتیں آپ کو نہیں معلوم تھی۔ اللہ تبارک دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچا اور اچھا جذبہ ہے، بالکل نیک جذبے کے تحت آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ مکہ کے بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سردار لوگ، اب آپ ان کو دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں۔ آپ کے دماغ میں بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ میری بات سمجھ جاتے ہیں اور مان لیں گے تو باقی لوگ تو ان کے پچھوا ہے، یہ ضرور مان لیں گے۔ تو آپ بڑے انہماک کے ساتھ ان کو سمجھا رہے ہیں۔ کتنے میں ایک نابینا جو معمولی آدمی تھے،
وہ چلے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ صاحب مجھے دین سکھائیے. تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی. آپ نے چہرہ پھیر کے انہی چودھریوں کو سمجھانا شروع کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو تنبیہ فرمائی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ واما من استغنی فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آیا نابینا تو پیٹ پھیر لی, منہ بسور لیا. عبسا منہ بسور لیا, وتولی پیٹ پھیر لیا, ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. آپ کو کیا خبر کہ اس کی صفائی ہو جاتی, وہ صاف ستھرا پاکیزہ ہو جاتا. جو لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں آپ بار بار ان کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو بیچارہ سننے کے لیے آیا ہے اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. نہیں, ایسا مت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیتاونی دی, تنبیہ کی. اس شریعت میں کون سا کام کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے فیصلہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام. اور اس فیصلے کو بتانے کے لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو متعین کیا گیا ہے. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ چونکہ اپنی بیویوں کی باریاں متعین کر دیتے تھے, تو لیکن آپ روزانہ ہر بیوی سے ملاقات کرتے تھے تاکہ اس کا حال چال معلوم ہو جائے. اس کے لیے آپ نے ایک طریقہ یہ کیا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر جا کے بیٹھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شہد آیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا. انہوں نے شہد پلایا. اب اسی شہد پینے پلانے میں تھوڑی زیادہ دیر ہو گئی, اور جب جب جاتے تو زیادہ دیر بیٹھ جاتے. بیویوں نے آپس میں یہ کہا, حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ خاص طور سے, ان لوگوں نے کہ صاحب جو ہے یہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں زیادہ بیٹھتے ہیں, زینب کے ہاں کوئی بات ہے ضرور. تو جب ان لوگوں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ آپ کے ہاں شہد آیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے, میرے یہاں آئیں گے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے, اور کوئی کریہ بو آپ کو بہت ناپسند تھی, ناگوار تھی, اور تمہارے بھی یہاں آئے تو تم بھی یہی کہنا. دونوں نے فیصلہ کر لیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہنے لگے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا. وہ دوسری بیوی کہاں گئے, اس نے بھی یہی بات کی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایسا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے, کہا کہ ہو سکتا ہے شہد کی مکھی نے عرفت, اس کا پھول ہوتا ہے وہ چوسا ہوگا اور وہ بودار ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے اسی بو کا اثر آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب میں شہد کبھی نہیں پیوں گا. بخاری وغیرہ کی روایت کے مطابق اسی طرح سے فیصلہ آپ نے کیا. تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی, آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اللہ نے جس چیز کو آپ کے اوپر حلال کر دیا آپ اس کو اپنے اوپر حرام کریں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں؟ تو دیکھیے, شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی شریعت کی پاسداری کی جائے, اور اسی میں بندوں کی کامیابی بھی ہے. اگر بندے شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں تو خود وہ گڈھے میں جانے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے صحرا میں کسی نے آگ جلائی اور پروانے آ کر, پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے, اور وہ آدمی ان پتنگوں کو بھگا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پتنگے اس میں جا گر جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم, میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں, وانتم تتفلتون علیہ, اور تم مجھے چھٹکا کے بھاگے جا رہے ہو, جہنم کی طرف, آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہو. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگ سے نجات دلانے کا راستہ بتانے آئے, اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا مگر جو جانے سے انکار کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بھلا ایسا کون آدمی ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ. یوں تو جنت کے شائق تو بہت سارے لوگ ہیں, یہ تو سبھی چاہتے ہیں کہ ہوں اور جس سریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تو جنت کے خواہش مند تو سارے لوگ ہیں, لیکن معیار, اب اللہ کے نبی نے معیار دیا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا, نافرمانی کرے گا, وہ گویا جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. وہ جنت میں جانے کا طریقہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تو یہ
حقیقت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اسی لیے مومنوں کو بار بار اس کی جانب توجہ دلائی کہ اس میں صاحب تمہاری کامیابی ہے، اور یہ طریقہ دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیا ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ کی اطاعت اطیعوا کہا گیا، یعنی مستقل اللہ کی اطاعت، واطیعوا الرسول، اور رسول کے بارے میں بھی اطیعوا کا لفظ استعمال کیا گیا، رسول کی بھی اطاعت مستقل ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں نہیں کہا گیا اطیعوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اسی میں داخل کر دیا کہ اور ان کی جو تم میں سے اولو الامر ہیں، اور یہ اشارہ ہے کہ یہ اطاعت مستقل نہیں ہے، یہ اطاعت تابع ہے اللہ کی اطاعت کے اور رسول اللہ کی اطاعت کے، اور اسی لیے آگے مزید تاکید فرمائی گئی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے آپس میں تو اس کو کہاں لوٹاؤ؟ اولی الامر سے اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے تو کہاں لوٹاؤ؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی علامت اور ضروری قرار دیا، اور قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ یعنی عورت کو یہ اختیار نہیں ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں کہ وہ جو ہے چوائس کرے کہ صاحب جو جی میں آئے گا، جو اچھا لگے گا اس کو لے لیں گے، اور جو نہیں اچھا لگے گا نہیں لیں گے، نہیں، چوائس ختم۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو پھر بات سب ختم ہو جاتی، اب اس پہ ہر حال میں عمل کرنا ہے، اور عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے نکلے ہوئے۔ میں نے ابھی سنایا کہ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ سب لوگ جو مدینہ سے چل کے مکہ آئے ہو حج کرنے کے لیے، یعنی 10ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، کہا کہ اب سارے کے سارے لوگ جو جانور نہیں لائے ہیں حج کا قربانی کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے حلال ہو جائیں عمرہ کر کے، اور پھر اس کے بعد یوم الترویہ کے دن حج کا احرام باندھے۔ تو سراقہ ابن مالک ابن جوشم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ ہمارے لیے خاص ہے یا سارے لوگوں کے لیے عام ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا بل لیابد لیابد بل لیابد لیابد، نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تھوڑا تردد ہوا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کس چیز سے حلال ہو جائیں؟ کہا ہر چیز سے حلال، جو بھی عام اوقات میں جائز ہے وہ سب آج جائز ہے، سب لوگ اپنے عمرہ سے حلال ہو جاؤ عمرہ کر کے۔ صحابہ کرام گئے میدان میں بیٹھ کے بات کرنے لگے، کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم لوگ مدینہ سے حج کرنے آئے، دیکھیے نیکی کا جذبہ، خیر کا جذبہ، کہ صاحب ہم لوگ عبادت کرنے آئے، حج کرنے آئے، اور جب 4 دن اور 5 دن باقی رہ گیا حج شروع ہونے میں، منا کے بارے میں شروع ہونے میں، تو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ صاحب حلال ہو جائیے، اپنی بیویوں سے ملیے۔ اب بتائیے کہ اپنی بیویوں سے ملیں اور اٹھ کے حج کرنے چلے جائے؟ ہم لوگ آپس میں یہ بات کر رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی، اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں نے خبر پہنچائی یا آسمان کے ذریعے خبر پہنچی۔ دیکھا، صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، صحابہ کو جانتے تھے کہ نبی کائنات کو بھی خبر پہنچائی جاتی ہے، تب آپ جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے پتا نہیں کہ لوگوں نے پہنچایا یا آسمان کے ذریعے خبر پہنچی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، کس طرح کی بات کرتے ہو؟ جمع کیا، آپ نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس اب باللہ تعلمونی ایھا الناس، اے لوگوں کیا تم مجھے اللہ کے بارے میں سکھاتے ہو؟ وقد علمتم انی اتقاکم للہ واصدقکم وابرکم، حالانکہ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، اور سب سے زیادہ سچا بھی ہوں، اور سب سے زیادہ نیک بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متواضع تھے، آپ کی زندگی کا طرے امتیاز تواضع تھا، لیکن یہ اظہار کا موقع تھا۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں جس بات کا حکم دیتا ہوں تمہیں وہ کرنا ہے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ترنت آپ کی بات مان لی، حلال ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ درس دیا
کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو بتاتے ہیں اس پر عمل کیے بغیر چارہ نہیں، کوئی چوائس اور اختیار باقی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرات گرامی، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بڑی پابندی کے ساتھ آپ کی متعین کی ہوئی راہ پر جمے رہنے کو زندگی کا سب سے بڑا تقاضا سمجھا، ایمان کا سب سے بڑا تقاضا سمجھا انہوں نے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو متعدد حالات پیش آئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ اور نماز میں کوئی فرق کرے گا تو میں اس سے قتال کروں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیزیں دیا کرتے تھے لوگ، اگر اس میں سے کوئی بھی چیز روکیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی آپ کیسے جنگ کریں گے؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا خون و مال محفوظ کر لیا، اللہ بحق الاسلام، تو کہا ہم اسلام کے حق کے ساتھ لڑیں گے۔ نماز اور زکوٰۃ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرق نہیں کیا جاتا تھا، تو ہم اس کو نہیں بدلیں گے، نبی کے زمانے میں جو کام ہوا ہے وہ کرنا پڑے گا، اجتماعی کام ہے اور تمام مسلمانوں کو اس میں مصلحت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مرتدین تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمے رہے، حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کرنے کے لیے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ روک دیجئے۔ ایک طرف لوگوں کا مشورہ تھا، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، آپ نے لشکر کو روانہ کیا تھا، روانہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس کا جھنڈا بنوایا تھا، تو اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو قحافہ کی یہ مجال نہیں، ابن ابی قحافہ کی یہ مجال نہیں ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے اس لشکر کو میں روک دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں گا، کامیابی کا کوئی راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر نہیں ملنے والا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا حصہ مانگنے آئے، اور وہ اپنے بھتیجے کی میراث میں حصے داری کا دعویٰ کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت اپنا وارث مال میں کسی کو نہیں بناتے، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس ابن عبد المطلب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ افتلتمسون منی قضان غیر ذلک فواللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض لا اقضی فیہا قضان غیر ذلک حتی تقوم الساعہ، تم لوگ مجھ سے اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم قیامت تک اس کے سوا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کائنات کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے، وہ میراث میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اور کیوں نہیں، نبی کائنات نے تربیت فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلے آئے، اور آپ نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ عمر یہ کیا ہے؟ آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ صدیق اکبر نے دیکھا تو کہنے لگے عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے تو آپ نے جھٹ وہ نسخہ بند کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام متحوکون انتم یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے اتنی جلد بدکے جا رہے ہو؟ انا بین اظہرکم، ابھی تو میں تمہارے درمیان ہوں۔ فواللہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اللہ کی قسم اگر آج حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا چارے کار نہیں تھا، ان کو بھی میری اطاعت کرنی پڑتی۔ اللہ نے سارے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں آئیں گے تو تم ان کی تائید کرو گے، ان کی بات مانو گے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا متبع بنایا ہے کہ اتباع کرنی پڑے گی، اللہ نے اسی لیے ان کو کھڑا کیا ہے، امام الانبیاء بنایا گیا۔ اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو کسی فقہ سے فیصلہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں نے، بعض بھائیوں بزرگوں نے بڑی جرات کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ وہ فقہ حنفی پر فیصلہ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک نبی کو بھی
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تابع بنا دیا، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سنتے تو سخت ناراض ہوتے۔ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے فیصلہ کریں گے، کتاب اللہ پر فیصلہ کریں گے اور سنت رسول اللہ پر فیصلہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کوئی حدیث سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنایا، اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح کی بات کرتے تھے، یا حضرت عمر تو اس طرح کی بات کرتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ کیا خافوا ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون ابو بکر و عمر۔ اللہ کی قسم مجھے یہ خوف ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر نے کہا اور حضرت عمر نے کہا۔ کسی کی مجال نہیں ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات کہی اور کوئی اس کے آگے اپنی بات رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو لازمی قرار دیا ہے، ہدایت اور نجات کے سارے راستے بند کر دیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے گزر کر جانا پڑے گا، وہی جنت کا راستہ ہے، وہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اس لیے تھا، اور تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو کوئی طریقہ ڈھونڈنے کی، کوئی راستہ تلاش کرنے کی اور کوئی مذہب بنانے کی، کوئی مسلک بنانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں محفوظ رکھا ہے، اور اسی کے ذریعہ سے لوگوں کو فیصلہ لینا پڑے گا۔ اور جس کی بات اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر قربان جائیے، وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر بات لی جائے، صرف ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ صرف یہ صاحب قبر چونکہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے اور قبر شریف سامنے تھی، اس لیے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب قبر جو ہے، ان کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کی ہر بات قابل قبول ہو۔ دنیا میں ہر آدمی ایسا ہے کہ جس کی کچھ باتیں لی جائیں گی، کچھ باتیں رد کر دی جائیں گی، سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب